Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Chapter 2, Second Hero, Hitchhiking Across Sahara, Part 2. I already have delivered a short lecture on Part 1 of this hero, and I have explained all the important questions with their solutions. اور آج ہم اس کا یہ دوسرا پارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کمپیریٹیولی کم امپورٹنٹ ہے پہلے پارٹ کی نسبت، لیکن یہ سارے کے سارے سوالات بورڈ میں آ چکے ہیں. لیٹس بگن. فرسٹ ون، انٹروڈکشن ٹو پروفیسر کلوڈ بیلنگرنون. دس از اے فرینچ نیم. اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو پروناؤنس. کلوڈ بیلنگرنون، فرینچ نیم. تو پروفیسر کلوڈ بیلنگرنون کون تھا؟ اور اس کویسچن یہ بھی آتا ہے، ہاؤ ڈیڈ پروفیسر کلوڈ بیلنگرنون سیو دا لائف آف رابرٹ کرسٹوفر ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری؟ تو اس کی جان کیسے بچاتا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں. تو پروفیسر کلوڈ بیلنگرنون واز اے فرینچ ٹیچر ہیلپنگ اینڈ ٹیچنگ دا توریگ پیپل. توریگ لوگ تھے وہاں، وہ افریقہ کے اندر، جو پرانے طور طریقے کے مطابق رہ رہے تھے، اپنے پرانے سٹائل کے مطابق رہ رہے تھے. تو ان لوگوں کو یہ ٹیچ کرتا تھا، ان کا انداز اپناتا تھا، ان کی ڈریسنگ کرتا تھا، اور ان کے کلچر کو اس نے فالو کیا بجائے اس کے کہ اپنا کلچر ان کو دیتا. ان کی محبت اس نے سمیٹی، اور اس طرح ہی ان کو آسانی کے ساتھ ٹیچ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. اور چیپٹر کے اینڈ پر جب رابرٹ کرسٹوفر ادھر پھنسا ہوا تھا بنکریت میں، تو یہ اس کی جان بچانے کے لیے گیا. اس نے پیٹرول کی 2 گاڑیاں بھیجی اور اس کی جان وہاں سے بچائی، ورنہ وہ بھوکا پیاسا مر جاتا. ہوا یہ تھا کہ جو راستہ اس نے بتایا تھا اس کو ٹیلی گرام بھیج کر پروفیسر صاحب تو سیدھے راستے پر آئے، لیکن کرسٹوفر کا قافلہ کسی اور طرف نکل گیا. 2 دن کے بعد وہاں پہنچا، تو جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچا رابرٹ کرسٹوفر، تو پروفیسر صاحب آگے نکل جا چکے تھے. لیکن پھر انہوں نے واپس گاڑیاں بھیجی ان کی تلاش میں، اور وہ ان کو مل گیا. سیکنڈ کویسچن، دا انسیڈنٹ آف 20 ولچرز. بیٹے، ولچر ایک گدھ کو کہتے ہیں. یہ کاکس ایٹنگ ایک بگ برڈ ہوتا ہے، مردہ جانوروں کا گوشت کھانے والا ایک بہت بڑا پرندہ ہے. اس کو ولچر یا گدھ بولتے ہیں. تو 20 گدھوں کا واقعہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنا قافلہ لے کر لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ میں سے گزر رہے تھے نا، تو وہاں ایک ایسا مقام آیا کہ جب ان کے سر پہ 20 گدھیں منڈلانے لگیں. تو گدھیں اس جگہ آتی ہیں جہاں انہیں نظر آئے کہ یہاں ہمیں کوئی شکار مل جائے گا. تو گدھوں کو پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں گے جیسے دوسرے لوگ یہاں بھوکے پیاسے مرتے ہیں، اور پھر ہم ان کا گوشت کھائیں گے. تو کہتے ہیں گدھیں ہمیں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آپس میں مشورہ کر رہی ہوں گی کہ سفید گوشت کھانا ہے کہ کالا گوشت کھانا ہے. یعنی سفید گوشت اس کا رابرٹ کرسٹوفر کا جو امریکن تھا، اور کالا گوشت ان کا جو غلام تھے اس کے ساتھ، یا ابو بکر اس کا ہیلپر تھا ان کا. لیکن گدھوں کو ناکام واپس جانا پڑا، کیونکہ انہوں نے وہ اونٹ والا سسٹم کر لیا اور کسی طرح وہ زندہ بچ گئے. ہو واز رابرٹ کرسٹوفر؟ ہونا تو یہ شروع میں چاہیے تھا کویسچن، بٹ چونکہ یہ کویسچن بہت کم آتا ہے ایگزام میں نے اس کو اسی ارینجمنٹ کے تحت لکھا ہے. سو رابرٹ کرسٹوفر واز این امریکن who crossed Sahara Desert in 50s. تو 50 کی دہائی میں 1953 اور سمتھنگ 56 اور سمتھنگ اس نے وہ سہارا ڈیزرٹ پار کیا تھا. اور کیوں پار کیا تھا یہ واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کی فوسٹر مدر اس کو ڈرایا کرتی تھی سہارا اعظم سے، تو یہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ادھر سے یہ گزرا، اور اس نے بے شمار تکالیف دیکھی، اور کئی بار اس کی جان جاتے جاتے بچی بڑی مشکل. دا انسیڈنٹ آف سینڈ اسٹارم، یہ بڑا امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے. سینڈ اسٹارم ایک ریت کے طوفان کو کہتے ہیں، اور یہ ریت کا طوفان ہم نے کبھی بھی تجربہ اس کا یہاں نہیں کیا. اس کا تجربہ بڑے صحراؤں میں رہنے والے لوگ کرتے ہوں گے،
جب بڑی شدت کے ساتھ آندھی آتی ہے تو وہ ریت کے ٹیلوں کو اڑاتی ہے اور ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر لگ جاتے ہیں. تو رابرٹ کرسٹوفر نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ 1200 اونٹوں کا قافلہ ایک دفعہ ریت کے طوفان کے نیچے دب گیا تھا. تو اسے سمجھ نہیں تھی آتی یہ کیسے ممکن ہے. تو ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا تو وہ ریت کا طوفان آ گیا. تو اونٹوں کو قدرتی طور پر اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ جیسے ہی ریت کا طوفان آتا ہے تو وہ زیریں جگہ پر کسی کھڈے ٹائپ جگہ پہ چلے جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. تو وہ ادھر اونٹ چلے گئے ان کی مرضی کے بغیر. تو جو اس کے ساتھ اس کے ہیلپر تھے انہوں نے اس کو اشارہ کیا کہ بھائی اپنا سر کے اوپر کپڑا اوڑھ لو اور اس کو شیلڈ کے طور پہ یوز کرو اونٹ کو اور یہاں کھڑے ہو جاؤ. تو ادھر کھڑا رہا. وہ بڑی شدت کے ساتھ طوفان آیا اور ریت کے ذرے ایسے ٹکراتے تھے جیسے سوئیاں جسم میں چبھ رہی ہیں. اور ریت کے ذرے کہتا ہے جسم کے ہر حصے تک انٹر ہو گئے اور کپڑوں کے اندر چلے گئے وہ ریت کے ذرے. اور بڑی تھوڑی دیر میں کتنے ملی میٹر ان کے اوپر نا انچوں کے حساب سے ریت چڑھ گئی. اور ان کی خوش قسمتی یہ کہ ریت کا طوفان یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا. اگر زیادہ دیر کے لیے چلتا تو یہ وہاں دب کر مر جاتے. دس واز دا انسیڈنٹ آف سینڈ اسٹارم. نیکسٹ ون دا میتھڈ آف ڈرائیونگ ٹرک ان سافٹ سینڈ. تو یہ تھوڑا سا پیچھے کا واقعہ ہے کہ جب ریت کا کوئی نرم ٹیلا آ جائے تو اس پہ ٹرک یہ کیسے چلاتے تھے. سو دا میتھڈ واز دیٹ دیر ور اسٹیل میشز. وہ جالی ٹائپ نا تختے ہوتے ہیں پھٹے ہوتے ہیں اس کے اسٹیل کے یا لوہے کے بنے ہوئے. تو ان کو کیا کرتے ہیں جب ٹرک پھنس جاتا ہے نرم ریت میں تو اس کے پہیے گھومتے ہیں وہ آگے نہیں موو کرتا. اور اگر زور لگوائیں تو پہیے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور مزید دھنس جاتا ہے ٹرک. تو ایسی صورتحال میں یہ کیا کرتے ہیں وہ تختے نکال کر 10 فٹ لمبے وہ ٹائر کے آگے رکھتے ہیں. وہ ایک رن وے بن جاتا ہے اور ٹرک موو کر جاتا ہے آگے. پھر یہ کرسٹوفر اور جو دوسرا گریزر تھا ان کا ہیلپر تھا یہ لوگ کیا کرتے تھے وہ ان کو پیچھے سے اٹھا کر آگے ٹرک انتظار کر رہا ہوتا تھا اس میں لے جاتے. تو کئی دفعہ ان کو ایسا کرنا پڑا اپنے سفر کے دوران. سہارا ڈیزرٹ ان دا پاسٹ. وٹ واز دا کنڈیشن آف دا سہارا ڈیزرٹ ان دا پاسٹ. تو بیٹے اس کا آنسر یہ ہے کہ 1950 کی دہائی میں یہاں تیل ڈسکور ہوتا ہے تو کمپنی آتی ہیں ترقی آتی ہے اور لوگ ایڈوانس لائف گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بڑا انفراسٹرکچر لگتا ہے اور بڑی یہاں پر تعمیرات ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا صورتحال تھی. اس سے پہلے ویرانی ہر طرف بیاب و گیا صحرا شدید گرمی دن کے وقت اور رات کو ٹھنڈک. اور یہاں کبھی کبھار آپ کو کوئی قافلہ نظر آئے گا یا ان کا عرب لوگوں کا یا بربر جو مقامی حبشی ہیں ان لوگوں کا. ورنہ یہاں کوئی نہیں رہتا. یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سینکڑوں میل فاصلہ ہوتا ہے اور وہاں زندگی انتہائی کٹھن اور مشکل ہوا کرتی تھی ماضی میں لیکن اب کافی بہتری آ چکی ہے. 7th one, کرسٹوفر stay at the camp of توریگ ایمنوکل. کرسٹوفر نے کچھ دن توریگ لوگوں کے ساتھ گزارے اور ان کے ایمنوکل کے کیمپ میں. ایمنوکل از their king, their head, their leader. تو وہ کیمپوں میں رہتے ہیں تو ان کے بادشاہ سے اس کی ملاقات پروفیسر کلوتے بلنگرن نے کروائی. ان کی بولی اس نے سیکھی اور وہاں اس نے اونٹ پر سفر کرنا سیکھا کیونکہ اگلا سفر بڑا مشکل تھا لینڈ آف تھرسٹ اینڈ ڈیتھ کا اور بڑا لمبا سفر تھا. وہاں گاڑیاں نہیں چلتی. تو کہتا ہے کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں بڑے بہادر لوگ ہیں بڑے ذہین لوگ ہیں اور ان کا کمال کلچر ہے اور ان کی بڑی لمبی ہسٹری اور خوبصورت ہسٹری ہے اور اس نے بڑا انجوائے کیا ان لوگوں کے رہنے کا. ان لوگوں نے بھی اس کو بڑی عزت و احترام دیا اور اس نے بہت اچھا وقت گزارا توریگ لوگوں کے ساتھ. So beta, that was the end of this chapter. I have tried to explain all the important topics of this chapter. Now you would be in a position to attempt it in a better way. That's all. Allah Hafiz.